اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسن و جمال کے پیکر، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ مشہور و معروف صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی شے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرہ انور میں رواں ہے، اور فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے تھے تو دیواریں روشن ہو جاتی تھیں اور آپ کے دانتوں کا نور دھوپ کی کرنوں کی طرح ان پر پڑتا تھا۔ کیا حسین اور خوبصورت منظر ہے! یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں وارد ہوئی ہے۔ ناظرین محترم، آج بہت زبردست موضوع ہے ہمارا، آپ لطف اندوز ہوں گے۔ صبح نور کے 10 سال کامیابی کا سفر اور وہ مرحوم ساتھی جو ہمارے ساتھ شریک سفر تھے اور اب بارگاہ الہی میں پہنچ چکے ہوئے ہیں، ان کی خدمات کو خراج تحسین۔ آپ کو مبارک ہو کہ آج 92 نیوز چینل نے اپنے کامیاب سفر کی 10 بہاریں دیکھ لی ہیں، اور آپ کا پسندیدہ پروگرام صبح نور میں بھی اب 10 سال کا ہو چکا ہے۔ یہ 10 سال کہنے کو بہت تھوڑا سا وقت لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ بہت چند سال ہیں اور تھوڑا دورانیہ ہے، لیکن جو لوگ عملاً اس میں داخل ہوتے ہیں، اس کام سے آگاہ ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ یہ ایک طویل سفر ہے اور کٹھن سفر ہے، اور ہر سفر کی طرح اس میں بھی طرح کے نشیب و فراز آتے رہے کہ یہ بھی ایک فطری امر ہے۔ الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے، اللہ کے رسول اور ائمہ اطہار کی توجہ پاک سے، اولیاء کرام کے فیضان سے، آپ کی دعاؤں سے اس نے اپنی کامیابی کے 10 سال بڑی سربلندی سے مکمل کر لیے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے بہت ہی مبارک دن ہے۔ آج کا یہ پروگرام یادگاری نوعیت کا ہے، دستاویزی اہمیت کا حامل ہے کہ صبح نور نے پاکستان کے ٹی وی چینلز پر جو مذہبی پروگرام ہوتے ہیں اس میں اپنی کیا انفرادیت قائم کی، کیسے اپنا مقام بنایا، اور وہ کون سے اسباب و عوامل ہیں اور وجوہات ہیں جو اس کی امتیازی خصوصیات قرار پاتی ہیں۔ کیا وجوہات ہیں کہ آپ اتنی محبت سے یاد کرتے ہیں صبح نور کو اور اپنے دن کا آغاز صبح نور سے کرنا پسند فرماتے ہیں؟ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان کی چند یونیورسٹیوں میں صبح نور پر تحقیق ہوئی ہے باقاعدہ۔ اس کے مہمان کون ہیں، اس کے موضوعات کیا ہوتے ہیں، ان موضوعات میں بیان کیا گیا جو مواد ہوتا ہے اس کے استناد کی کیا حیثیت ہے، اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، زبان کیسی ہوتی ہے، تلفظ کیسا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے یہ اس کی اہمیت کی دلالت ہے۔ جب آدمی سفر کا آغاز کرتا ہے تو اس کے پیش نظر کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ صبح نور بھی ایک ایسا پروگرام ہے جو واضح مقصدیت سے عبارت ہے۔ اس کے مقاصد جلیلہ میں امت مسلمہ کے نوجوانوں کو مکہ اور مدینہ لے جانا ہے، وابستہ حجاز کر دینا ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، نغمے کھجا وہ من کھجا، ساز سخن بہانے ایست، سوئے قطار می کھشم آغی بی زمام را۔ کہاں نغمے گیت گانے، کہاں میں، کہاں آپ، یہ تو سارے بہانے ہیں کہ میں اس اونٹ کو جو اپنی قطار توڑ کے قطار سے باہر نکل گیا ہوا ہے واپس اس قطار میں لے آؤں اور سیدھا حجاز لے جاؤں۔ ہم اپنی بساط بھر کوشش کرتے رہے اس پروگرام کو آپ کے مشوروں، آپ کی تجاویز کی روشنی میں بہتر سے بہتر کرنے کے لیے، اور آج اس موضوع گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو بہت محترم مہمان موجود ہیں، یہ سارے کے سارے روز اول سے ہمارے ساتھی ہیں اور اس پروگرام کے تمام جو مراحل ہیں اس سے بخوبی آگاہ ہیں، اس کے مقاصد سے بھی آگاہ ہیں کہ یہ ذہن سازی کے لیے بنایا گیا ہے، یہ تربیت دین کے لیے بنایا گیا ہے، یہ تہذیب اخلاق کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ زبان، بیان اور صحت تلفظ پر کے خیال رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ اس ذوق
کی پرورش کے لیے بھی یہ پروگرام بنایا گیا ہے جو معدوم ہوتا جا رہا ہے، جو روحانی ذوق ہے، شعری اور ادبی ذوق ہے اور خانقاہی ذوق ہے۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بہت محترم مفتی محمد فاروق القادری صاحب، آپ کا کرم آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، ہمارے بہت پرانے ساتھیوں میں، آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت خصوصی شکریہ۔ میرے دائیں جانب بہت محترم پروفیسر محمد سعید احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ کا کرم آپ تشریف لائے۔ اور جناب محترم مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، بہت نوازش آپ کی۔ حضرت مفتی صاحب، صبح نور کے جو موضوعات ہیں ان میں جو انفرادیت ہمیں نظر آتی ہے وہ انبیاء کرام کی سیرت ہے، خاص طور پر سیرت نبوی، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، اس کی بنیادیں راسخ کرنے کے لیے جو ایک شعوری اہتمام ملتا ہے اس پروگرام میں، اس پر آپ اظہار خیال فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اور صبح نور کی تمام ٹیم اور چینل کے تمام ذمہ داران کو تہہ دل سے مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ الحمدللہ مجھے یہ سعادت اور شرف حاصل ہوا کہ پروگرام صبح نور کے پہلے پروگرام میں بھی میں شریک تھا، ماشاءاللہ، اور اس وقت سے آج تک اس پروگرام میں جوں جوں پروان اختیار کی، الحمدللہ اپنی گنجائش اور کیپیسٹی کے مطابق ہر مرحلے میں آپ شریک ہیں۔ الحمدللہ ہر مرحلے میں مجھے خدمت کا شرف حاصل رہا۔ اس پروگرام کا اگر ہم دیکھیں جس دور میں آغاز ہوا، وہ دور تھا کہ جب مغرب کی جانب سے 5th جنریشن وار کی یلغار ہو چکی تھی، اور فکری طور پر ہماری نئی نسل کو راستہ حجاز سے ہٹا کر جس جانب لگایا جا رہا تھا وہ نئی نسل کی فکری تباہی تھی، اور عقائد اور کردار کے حوالے سے ہمارے مسلمانوں کا ایک ایسا تباہ کن طوفان نظر آ رہا تھا جس سے بہت بڑا نقصان ہونے والا تھا اور ہو رہا ہے۔ جب یہ پروگرام الحمدللہ تشکیل پایا تو ہر حوالے سے اپنی نئی نسل کو دینی اثاثے سے جوڑنے کے لیے کوشش کی گئی کہ کام کیا جائے۔ اس میں ضروری امر یہ تھا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی سیرت سے ہماری نئی نسل روشناس ہو، ہمارے صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام، بالخصوص سیرت نبوی جس پر خاص فوکس کیا گیا اس پروگرام میں، اس کے ساتھ اپنی نئی نسل کو وابستہ کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر نئی نسل کی عزت اور اسلام کی بقا اور اسلام کی سربلندی کا اور راستہ ہے ہی کوئی۔ بے شک۔ اور قرآن کا بھی حکم ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، سبحان اللہ، برائی سے روکے، اور کہا یہی لوگ کامیاب اور بامراد ہیں۔ تو پروگرام صبح نور نے یہ فرض ادا کیا ہے کیا کہیں کہ ہر موقع پر لوگوں کو خیر کا راستہ دکھایا ہے اور برائی کے راستے کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، کہا ہے کہ اس سے بچا جائے۔ یہ نشاندہی بھی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله۔ اللہ اکبر۔ کہ یہ جو علم ہے، علم نبوی، خدا اور رسول کا نور، اس کو بعد میں آنے والے لوگوں میں سے جو عادل لوگ ہیں وہ حاصل کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ اللہ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اگر صبح نور کو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ 2-3 جملوں میں کہیں تو یہی جملے، ان میں سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، پہلا یہ کہ جو دین میں غلو کرنے والے لوگ ہیں ان کی تحریف کا خاتمہ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
کیا اہم بات ہے. دوسری بات، جو باطل پسند لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور دین میں رخنہ ڈالتے ہیں اور نئی نسل کو تشویش کا شکار کرتے ہیں یا ان کا راستہ بھٹکا کر انہیں دوسرے راستے پر ڈالتے ہیں، ان لوگوں کی جو جھوٹے دعوے ہیں ان کی تردید کریں. اور آخری بات، وہ تأویل الجاہلین، آج کل یہ بھی بڑا ایک ایشو ہے. ایک آدمی جس نے دین کی مبادیات نہیں پڑھی ہوئی، وہ بیٹھ کر دینی تعویلات کرتا ہے، تشریحات کرتا ہے اور اپنی منشا اور مرضی سے دین بیان کرتا ہے. جو خدا رسول کا منشا ہے ہی نہیں، لوگ اپنے الفاظ چڑھا کر وہ منشا خدا رسول کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. دینی فتنے پیدا ہو رہے ہیں. اچھا، اس فتنے کا ازالہ بھی اہل علم کا فریضہ ہے. تو یہ جو صبح نور کی ٹیم ہے، ایک جہاد ہے یہ، اس نے ان ملٹی ڈائمینشنل جتنے موضوعات تھے، عقائد کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، ان سب کی طرف توجہ کی اور بڑے مثبت انداز میں، حکمت بھرے اور دانائی سے بھرے انداز میں لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے. جناب پروفیسر سعید صاحب، ہمارے اس پروگرام میں امہات المومنین کا ذکر خیر بھی ہوتا ہے، ائمہ اہل بیت کا، خانوادہ اہل بیت کا، اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ کل کی بات لگ رہی ہے کہ جب آزمائشی نشریات ہو رہی تھیں تو اس وقت قرآن حکیم کی عظمت پر، اسلام کی عظمت پر گھنٹوں میں نے گفتگو کی ماشاءاللہ. اور اس کی ابتدا سے ہی مجھے اس ادارے کے ساتھ وابستگی کا شرف رہا اور میں اس کے بانیان کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ کا تجربہ خوشگوار رہا الحمدللہ؟ الحمدللہ، کیا کہنے. یعنی جس چیز کو اس ادارے نے ملک کے اندر عام کیا ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. بے شک. نہ صرف یہ کہ ملک کے اہل سنت و جماعت کے صاحب فکر علماء کو جمع کیا، جن کی صاحب رائے نے یقیناً معاشرے کے اندر ایک انقلاب کی بنیاد رکھ دی. بے شک. اور جو آپ نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں پوچھا، تو پروفیسر صاحب ہم ایک قوم ہے، نظریاتی قوم ہے. بے شک. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سبحان اللہ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف. مدینہ اور نجف سے جو دوری ہو چکی تھی وہ راستہ اس ادارے نے قوم کو دکھایا ہے. کیا بات. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل الاصول ہیں، سبحان اللہ، وجہ تخلیق کائنات ہیں. آپ کا اپنا ارشاد ہے کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی بنا پر، اللہ اور میری محبت کی بنا پر میرے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے. ہمیں امہات المومنین، آل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیوں عزیز ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ایک گہرا تعلق ہے ان کے ساتھ کہ بمصطفیٰ بے رسا خیش را کے دیں ہماؤست. جہاں ہماؤست کی ساری سرحدیں آ کر مل رہی ہیں، ان سے جب قوم کو دور کر دیا جائے گا تو وہ بکھر جائیں گے. اس ادارے نے کمال کر دیا. یہ کمی ہمارے نصابات میں بھی تھی اور میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ میں نے درس نظامی مکمل کیا، اس کے بعد بہاولپور یونیورسٹی میں 2 سال گزارے، پھر پنجاب یونیورسٹی میں 2 سال گزارے، ریاض یونیورسٹی میں 2 سال گزارے سعودیہ میں. ان تمام مراحل میں اہل بیت اطہار کا، امہات المومنین کا وہ تعارف مجھے نہیں ملا تھا جو قرآن و سنت کے تقاضے ہیں. قرآن و سنت نے جس انداز پر امت کو حضور علیہ السلام کے در پر اور آپ کے اہل بیت اطہار کے در پر ڈالا ہے، اور امہات المومنین یعنی جس امت کو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں کہ اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تعلیم دو. سبحان اللہ. ان کو قرآن کی تعلیم دو، ان کو میری محبت سکھاؤ، ان کو میرے اہل بیت اطہار کی محبت دو. اس اہل بیت اطہار میں ہم اتنا کچھ پڑھنے کے بعد اس بات سے آشنا نہ تھے کہ یہ 12 امام جو ہیں یہ ہمارے ہیں. واہ سبحان اللہ.
ہمیں ان سے اتنا غافل رکھا گیا کہ کسی نے توجہ نہیں دلائی کہ اہل بیت طہار جو امت مسلمہ میں ایک بنیادی اکائی ہیں، جن کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی نوح قرار دیا ہے، اور یہ مشترک نعمت ہے جی، جس کو کشتی نوح قرار دیا جائے، کیا اس میں سوار ہوئے بغیر کسی کو نجات مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان جب قرآن و سنت اہل بیت طہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اس قدر تاکید کر رہے ہیں، آیت تطہیر ہے، وہ کتنا خوبصورت شعر ہے کہ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، اللہ اکبر، ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام، کہاں ہے، کس نے دی ہے؟ اس ادارے کا، اس پروگرام کا یہ شرف ہے کہ آج بحمد اللہ تعالی چاروں طرف سے ہر ایک کو یہ فکر پڑی ہے کہ ہم اس میدان میں کیوں پیچھے رہ گئے۔ صبح نور نے آ کر اس پروگرام کے ذریعے تبلیغ کا جو ایک انداز دیا ہے، بحمد اللہ تعالی نوجوان بھی اور بزرگ بھی اس بات کی طرف آ رہے ہیں کہ جب تک ہم دامن اہل بیت میں پناہ نہیں لیں گے، ہمارے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں ہے۔ جنت کے سردار، جنت کے جوانوں کے سردار یہاں ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار یہاں ہیں، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو جو عظمتیں ملیں گی، اور رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کسی نے کیا خوبصورت بات کہی کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبیت دکھائی جانے والی ہے۔ اس شان محبوبیت کی طرف اگر کسی نے صحیح سمت اختیار کی ہے تو وہ صبح نور ہے، وہ اس کا ایک شرف۔ واہ واہ۔ ناظرین کرام، پروفیسر سعید احمد خان صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے، وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ اب میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے کہ اس پروگرام کا ایک امتیازی وصف یہ بھی ہے کہ خلفائے راشدین کے ایام منائے جاتے ہیں، اکابر صحابہ کے، عشرہ مبشرہ کے، انصار کے، مہاجرین کے، اور بالخصوص کچھ ایسے صحابہ یا صحابیات جو نسبتاً غیر معروف ہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں تو وہ معروف ہیں، ہمارے ناقص علم میں ہم بہت زیادہ آگاہ نہیں تھے، تو خاص اس نقطے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آج کا دن بلا شبہ بہت ہی برکتوں والا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ ایک الحمدللہ جو سنگ میل ہے ہماری قومی زندگی کا، ہماری تہذیبی زندگی کا، ہماری علمی اور فکری زندگی کا، وہ 92 چینل اس نے اپنی جو کارکردگی ہے، اپنی خدمات ہیں، ان کے 10 سال مکمل کیے ہیں۔ آپ کا پروگرام تو 92 نیوز چینل کی بھی پہچان ہے نا، صبح نور۔ کوئی شک نہیں، بلا شبہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کوئی شک نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ پروگرام جو ہے ہمارا 92 کا صبح نور، اگر ہم اس کے کنٹریبیوشن کو دیکھیں اور جس طرح اس نے ہماری قومی زندگی میں انپٹ دیا ہے، تو یہ کہنا کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، یہ پروگرام نہیں ایک درسگاہ ہے۔ واہ واہ واہ، بہت یہ پروگرام نہیں ایک خانقاہ ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ فکری الجھنوں اور جو عملی اور اخلاقی بیماریاں ہیں ان کی علاج کا شفاخانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس پروگرام نے بہت صحت مند رجحانات جو ہیں اسٹیبلش کیے ہیں، اور اگر آپ اس پروگرام کے بعد کا سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سوشل میڈیا نے بھی امپیکٹ لیا ہے۔ اچھا، بہت ساری چیزوں کو ہمارے چینلز نے، ہمارے میڈیا نے اس پروگرام کے متعارف ہونے کے بعد اپنی سرگرمیوں کا حصہ بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چینل ہے اس کا ایک امپیکٹ آیا۔ اچھا، اس کو ٹرینڈ سیٹر کہہ سکتے، کوئی شک نہیں۔ ایک اور جو غیر معمولی خدمت ہے اس پروگرام کی، وہ یہ ہے کہ بہت سا دینی میدان کے اندر نیا ٹیلنٹ متعارف کروایا ہے، وہ لوگ جو پہلے متعارف نہیں تھے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ پروگرام نسلوں کا پروگرام ہے تو اس میں کوئی شائبہ نہیں ہوگا، ناظرین کے حوالے سے بھی اور شرکاء کے حوالے سے بھی۔ آپ دیکھیں ہمارے سامنے تشریف فرمائے یوسفی صاحب، جی ہاں، دوسری نسل ہے بالکل جو اس پروگرام کو تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ یہ بھی محسوس فرماتے ہیں کہ اس پروگرام کے جو شرکاء ہیں وہ تہذیب اور شائستگی اور آداب گفتگو میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو اعتدال ہے، جو دین کا بنیادی وصف ہے قرآن مجید، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، آپ کے اندر صدق ہو اور ایکوریسی ہو، عدل ہو، بیلنس ہو۔ آپ کو یہاں پہ ایکوریسی اور بیلنس قائم رکھنے کی حتی المقدور کو جو ہے وہ رنگ بحث و جدال نہیں ہے، بحث و جدال نہیں ہے، افراط و تفریط نہیں ہے، اس کا یعنی کہ اس سے احتراز برتا جاتا ہے یہاں پہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ جس طرف آپ نے اشارہ کیا، دینی اقدار، دینی شعار اور دینی جو رجال ہیں
ان کا بھی احیا ہوا ہے. ہمارے ہیرو ہیں نا جی, ہمارے ہیرو ہیں. تو اب خلفائے راشدین کا بھی ذکر ہوا, صحابہ کرام کا ذکر ہوا, وہی ذکر جو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ان اذکار میں کچھ ایڈیشنز بھی ہوئے ہیں, کچھ اضافے ہوئے ہیں. ہم نے یہاں پہ جو ڈسکس کیا ان ہستیوں کو, ان کو ڈسکس کیا قومی اور انفرادی زندگی کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے, بے شک, کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. بالکل. اب دیکھیں جب بھی ہم نے خلافت راشدہ پہ بات کی ہے, فضائل و مناقب تو ان پہ تو گفتگو ہوتی رہتی ہے. ہم نے سسٹم پہ بات کی ہے جی, ہم نے ان کی جو کنٹریبیوشنز ہے, نظام حکومت ہے, کس طرح سے اسلامی ریاست کا آغاز ہوا, جو فلاحی مملکت ہے, اور آج اس کو کس طرح سے انکارپوریٹ کیا جا سکتے ہیں ہماری قومی زندگی کے اندر, اس کا ہمیں یہاں پہ حوالے ملتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جیسے آپ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا, بہت سے ایسے صحابہ کرام ہیں جن کا ذکر ہم نے پہلی مرتبہ پڑھا ہی تب جب ہمیں یہاں موضوع دیا گیا, بالکل بجا فرما رہے ہیں, اور ہم نے سنا کہ ان صحابہ کرام پر بھی گفتگو اور ان کی ایسی خدمات ہیں, یعنی حیران کن بات ہے کہ ایسی خدمات ہیں, اور ہم نام نہیں جانتے. ہوتا یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے پڑھ لی ایک دفعہ اپنی طالب علمی کے زمانے میں, بعد میں آپ نے اپنے کیریئر سے ہٹ کے دور دیکھنا نہیں ہوتا, لہٰذا وہ چیزیں کبھی ڈسکس نہیں ہوتی, بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب جو صحابہ کرام ہمارے نصابات کا حصہ نہیں ہیں, ان کی طرف زندگی بھر توجہ نہیں جاتی, کتنے زمانے گزر گئے, لیکن اس پروگرام نے یہ کنٹریبیوٹ کیا کہ ان ہستیوں کے بارے میں بھی ہمارے شعور کو ایک روشنی عطا کی, منور کیا ہمارے شعور کو. اچھا, اس کے بعد صوفیہ کرام کا ذکر آیا, بلکہ ایک پہلو کا میں ذکر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, اقبالیات پہ غیر معمولی یہاں پہ پروگرام ہوئے. کوئی اقبال کا دن, یوم وصال, یوم پیدائش نہیں ہے جس پہ یہاں پروگرام نہ ہوا, اور اگر ان پروگراموں کو بھی آپ اکٹھا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اقبالیات کی دنیا کے اندر ایک غیر معمولی اضافہ نظر آئے گا. اور سوشل میڈیا میں یہ جو ہمارا دوسرا میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا, اس میں شاید اس طرح کے معیاری پروگراموں کا آپ کو سلسلہ نہیں ملے گا جو یہاں پہ ہوا ہے. ارشاد فرمائیے مفتی صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف چینلز پر اب دینی پروگرام ہوتے ہیں, لیکن ریٹنگ کے حصول کے لیے مباحثہ یا ایسے غیر ضروری موضوعات جو بجائے لوگوں کو پازیٹیو امپیکٹ دینے کے, متحد کرنے کے, ان کے درمیان مزید جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. 92 چینل کے اس پروگرام میں کبھی بھی ریٹنگ کو مد نظر نہیں رکھا, وہ مقاصد ہی میں شامل اعتدال کے ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے. اب یہ جو شرف ہے نا جی, علامہ نے فرمایا تھا نا کہ تاتو بیدار شوی نالا کشید عشق کار است آہو فغانی اس کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ جی محترم یوسفی صاحب, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آپ اس کارواں کی دوسری نسل ہیں. بسم اللہ. ہمارے ہاں قرآن کریم کے موضوعات اور ایک امتزاج ملتا ہے, بڑا توازن اور اعتدال, کہ سماجی, معاشرتی, ملی اور قومی موضوعات بھی ہوتے ہیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وفوق کل ذی علم علیم. 92 چینل کو مبارکباد پیش کرنے کے بعد چند خصوصیات میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو اپنے اس تبلیغی دور میں نے دیکھی. جی. سب سے پہلی اور اہم بات یہ کہ زبان نرم اور دلیل گرم کے ساتھ بے باک کمنٹس ہوئے ایسے موضوعات پر جہاں ملکی اور سرکاری سطح پر اجازت کسی کو نہیں. 92 نے اپنا وہاں حصہ ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی پختگی دکھاتے ہوئے اپنا دینی فریضہ ادا جی بالکل دینی فریضہ ادا کرتے ہوئے ماہر معلمین, مدرسین اور اس پیشے کے ڈگری ہولڈرز کو یہاں پہ بلا کے متعارف کروا کے اور پھر ان کے ذریعے سے موضوع سنوایا تاکہ لوگوں کو موضوع کی اہمیت کا احساس ہو سکے. اور جو موضوعات یہاں بیان کیے گئے, یہ 92 کے صبح نور پروگرام کا خاصہ ہے کہ یہاں پورے قرآن مجید کے موضوعات کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے. صرف آیت نہیں پڑھی جاتی بلکہ اس کے نشیب و فراز بیان کیے جاتے ہیں, اس کی آیت کی حقیقتیں سنائی جاتی ہیں, ممکنہ حد تک سارے بالکل کوشش کی جاتی ہے. اور پھر اس میں میں یہ بتانے میں بالکل بھی جھجک محسوس نہیں کرتا, ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب نے, آپ نے اور قبلہ مفتی صاحب نے یہ بات بھی بیان کی. میں خود بھی یہ سنانا چاہتا ہوں کہ جب اینکر پرسن جو پہلے یہاں تشریف فرما ہوا کرتے تھے, انہوں نے جب مجھے آنے کے لیے یہاں کہا تو ساتھ یہ کہا کہ یہاں سفارشی بندے نہیں چلتے. لے تو آیا ہوں سفارش کر کے, آگے کام اپنا ہے, سروائیو کرنا ہے میرٹ کے اوپر. اور جتنے بھی لوگ یہاں آتے ہیں وہ پڑھ کے آتے ہیں,
اور اتنی محنت سے موضوعات کو تیار کرتے ہیں کہ اگر پڑھا نہ ہوا ہو تو ایک قدم بندہ نہیں چل سکتا. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, دوڑیں لگی ہوتی بالکل ایسے, اور راتیں جاگ رہے ہیں اور دن جاگ رہے ہیں. تو یہ 92 کا اعزاز ہے کہ اس نے قرآنی موضوعات پر ان پہلوؤں کو روشناس کروایا کہ جس میں قوم صرف قرآن مجید بیٹی کی رخصتی پہ سر پہ رکھتی تھی. تو اس کو بتایا نہیں اس کو پڑھنا ہے, اس کے نشیب و فراز کو پڑھنا ہے. پھر بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھے گا, اس کی تلاوت کرے گا, اس کے فرائض کو سمجھے گا, اس کی منہیات سے اپنے آپ کو اپنی زندگی میں نظام نافذ کر کے منہیات سے روکے گا, تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز بخشے گا کہ یہ قرآن مجید قبر اور حشر میں اس کا معاون ہوگا. سبحان اللہ. تو کوئی بھی بڑے سے بڑا موضوع 92 نے ایسا نہیں ہے جو نہ بیان کیا ہو. اس میں ملک کی سلامتی کے لیے جب دہشت گردی بڑے عروج پر تھی تو دہشت گردی کے خلاف اور افواج پاکستان کی حمایت میں, اور جب ہمارے ذخائر ضائع ہو رہے تھے تو ان ذخائر کی حفاظت کے لیے لوگوں کو شعور اور آگاہی دینے کے لیے جو موضوعات 92 نے بیان کیے, اس پہ ان کو سلام محبت پیش کرتے. صوفیاء کرام کا دیکھیے آپ کیسے کیسے لوگ, مثلا فارسی شعراء مولانا جلال الدین رومی, حافظ شیرازی, حضرت مولانا جامی, امیر خسرو, یعنی یہ چیزیں نکل گئی ہوئی تھی ہمارے. اور میں ایک بزرگ کا بڑا خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا نام ناصر الدین عبید اللہ احرار ہے. سبحان خواجہ احرار. ان کے اوپر باقاعدہ پی ایچ ڈیز پاکستان میں ہوئی. بے شک. اور ان کی اگر آپ عزت و کرامت دیکھیں تو میں ایک بات ان کی سنا کے مختصر بات ختم کرتا ہوں کہ ان کی وفات کے بعد عرب سے ایک وفد آیا. انہوں نے پوچھا کہ ہمارے شیخ وصال کر گئے, تو کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا ہم مدینہ المنورہ سے آئے ہیں. تو کہا حضرت نے تو کبھی حج کیا ہی نہیں. کہا وہ پچھلے 30 سال سے حج کرنے کے لیے آتے تھے اور ہم سارے ان کے مرید تھے. سبحان اللہ. تو اتنی قوت والی شخصیات کو متعارف کروایا جو صرف کتابوں کا حصہ تھی. ماشاءاللہ, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین مکرم, یہ خوبصورت گفتگو جاری رہے گی. ہم درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بہت مختصر سا وقفہ ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین مکرم, ویلکم بیک. آپ کو 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا آج کا موضوع صبح نور کے 10 بابرکت سال ہیں, اور ہم اپنے ان مرحوم ساتھیوں کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جو ہمارے ساتھ رہے اور جن کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں. اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے محسنین کو یاد رکھنا چاہیے. ایک فارسی شعر ضرور سنانا چاہوں گا. ای ہم نفسان محفل ما رفتید ولی نہ از دل ما. اے ہماری محفل کے ساتھیوں, بظاہر آپ چلے گئے ہیں لیکن آپ ہمارے دلوں میں موجود ہیں, دلوں سے ہرگز نہیں گئے ہیں. میں سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں ایک بہت ہی محترم مہمان جو مرحوم ہو گئے, حضرت پیر انوار حسین جلوانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کی ذات مجموعہ کمالات تھی. دینی علوم, شرعی علوم, تصوف, تاریخ, شعر و سخن, خود صاحب تصنیف تھے, قادری سلسلے سے وابستہ تھے. قادریت اور وحدت الوجودیت کا جو ایک بہت ہی خوبصورت امتزاج تھا. بہت خوش گفتار تھے. انہیں اندازہ تھا کہ حسن کلام کیا ہے اور تاثیر گفتگو کیسے پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو انہیں خدا تعالیٰ نے دے رکھی تھی. بہت شدید علیل بھی جب ہو گئے تھے تو وہ صبح نور کی درخواست پر بڑی زحمت کر کے بہت دور سے تشریف لایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں ہوں ان پر, اور ان کی قبر جنت کا باغ بنے, ان کے درجات بلند ہوں. ہم انہیں ہمیشہ یاد کرتے ہیں. اتنے اچھی گفتگو کرتے تھے جس میں ادبی چاشنی بھی ہوتی تھی. ازبر تھے انہیں سینکڑوں اشعار. یہ وہ ہماری قدیم روایت ہے, صوفیاء کی روایت اور خانقاہی روایت, جس میں ہم اپنی بات چیت کو آراستہ کرتے تھے عرفائے اسلامی کے اشعار سے اور ان کے اقوال سے. جی, پیر انوار حسین مرحوم کا ابھی ہم ایک شارٹ دیکھیں گے, ایک پیکج, ایک کلپ, ملاحظہ فرمائیے. کوئی بھی ایسا امام نہیں ہے جس کا اب بھی فیض جاری اور ساری نہ ہو, اور ائمہ طہار میں سے پہلے جو ہیں مولا کائنات ہیں, باب مدینۃ العلم ہیں, لحموں کا لحمی ہے, جسموں کا جسمی ہے. مہر علی شاہ صاحب نے آگے کہہ دیا, لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی, فرق نہیں مابین پیا.
اور میرے دادا پیر حضور قطب علی شاہ صاحب سید قطب الاقطاب پیر محلوی وہ فرماتے ہیں الف میم عین ایک زبی ہے فرق نہ جانو زیر زبر کا. یعنی ان کا نور ایک ہے، ان کی حقیقت ایک ہے، ان کے تجلیات اور انوارات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ان حضرات کو حاصل ہوتے ہیں ان میں خصوصیت پائی جاتی ہے. ان میں وہ جو خصوصیت ہے وہ سارے عالم کو الکتب یملأ القول، کتب وہ ہوتا ہے جو سارے زمانے کو پر ہو. اگر ساری کائنات کو ایک وجود تصور کیا جائے تو وہ کتب بنتا ہے. اور کتب سے کوئی کتب اکتاب ہے، کوئی کتب ارشاد ہے، اور سب ائمہ اطہار کے تابع ہے، خواہ وہ اکتاب ہوں، خواہ وہ اغواث ہوں، خواہ وہ ابدال ہوں. آج اگر ابدال ہے یا اکتاب ہے یا اغواث ہے، ان کو بھی جو نورانیت اور ولایت اور مقام اور مراتب اور مدارج اور اسرارات اور انوارات ان پر کھل رہے ہیں، ان کی روحیں پاک ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو فیوزات و برکات سے ساری دنیا کو بہرا بنا. جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، ابھی ہم ایک کلپ دیکھیں گے جناب علامہ عطاء المصطفیٰ نوری کا، جن کے بڑے احسانات ہیں ہم سب پر اور جن کی فکر ہے اس پروگرام کی اساس. ایک کلپ عطاء المصطفیٰ نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہا ہو، پھر تو خلوت میں عجب خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. جناب مفتی صاحب، اس درد و گداز کا اور اس سوز کا اور ان نعتوں کا اور اس قلب اتھر کا ذرا بتائیے نا جو سبحان اللہ. صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ نوری صاحب رحمہ اللہ درویش صفت، صوفی منش اور مجموعہ کمالات انسان تھے. آپ کے والد گرامی تھے حضرت مولانا شہید اہل سنت عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. اور یہ وہ تھے جنہوں نے محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ ہند سے پاک کا سفر کیا. اچھا. انہی کی خدمت میں رہ کر تمام علوم میں مکمل مہارت حاصل کی. اور جب صاحبزادہ صاحب کی ولادت ہوئی تو محدث اعظم نے ان کا نام عطاء المصطفیٰ رکھا. انہی کی خدمت میں یہ ابتدائی ایام میں رہے. اور صاحبزادہ صاحب کی کوالٹی یہ تھی کہ جہاں یہ دینی اور دنیاوی علوم میں کامل دسترس رکھتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو جامعہ اسٹیبلش کیا، جامعہ قادریہ، اس کو دینی اور دنیاوی تعلیم کے توازن سے جوڑا. اچھا. اور طلباء کو مدارس سے نکال کر یونیورسٹیز میں لائے. ماشاءاللہ. انہیں خود معاونت کر کے پی ایچ ڈیز کروائیں. واہ، یہ فعال ہے ادارہ؟ بالکل ادارہ فعال ہے. وہاں ہزاروں طلباء پڑھتے ہیں. یہ ان کے سر سہرا جاتا ہے. پھر اس کے ساتھ کوئی میدان ہو، فکری میدان ہو، علمی میدان ہو، سماجی میدان ہو، سیاسی میدان ہو، یا نئے آنے والے کچھ چیلنجز ہوں، ہر جگہ پر صاحبزادہ صاحب پہلی صف میں نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. جہاں اس پروگرام صبح نور کے آپ پائنیئرز میں سے. یہ جو کچھ چل رہا ہے یہ سوچ ان کی تھی. یہ ان کو بھی تو ثواب جاتا ہوگا. یہ دماغ ان کا تھا. یہ صبح نور میں دماغ انہی کا ہے جو آج تک چل رہا ہے. بالکل ثواب ان کو جا رہا ہے. یہ پروگرام صبح نور ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. اس کے علاوہ بھی ان کی بہت خدمات ہیں اس ملک کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے. جی
جناب پروفیسر سعید خان صاحب، ابھی ہم ایک کلپ دیکھتے ہیں علامہ سید فاروق القادری مرحوم کا، جن کا اس پروگرام میں بہت ہی اہم کردار رہا. ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم آپ سے تاثرات لیتے ہیں. مبارک ہو مبارک ہو. مستدرک حاکم میں امام حاکم نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ بات تواتر کی حد تک ثابت ہے کہ علی المرتضیٰ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. بن کر امام الاولیاء. جناب سعید صاحب، آپ خود گولڈ میڈلسٹ ہیں پنجاب یونیورسٹی کے، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی مرحوم بھی گولڈ میڈلسٹ تھے. فرمائیے ان کی کچھ اللہ کیا کریم تاثرات ہیں؟ مرحوم کے درجات کو بلند کرے. آمین. بڑی ہی خوشگوار شخصیت کے مالک تھے. واہ. انوار العلوم میں ہم اکٹھے پڑھتے رہے، ملتان میں، اچھا. پھر بہاولپور میں ہمیں اکٹھے رہنے کا شرف ہوا، پھر یونیورسٹی میں ہم آئے. ہر جگہ ایک نمایاں وصف کے ساتھ انہوں نے، پھر انتہائی سنجیدہ طبیعت کے تھے، اور ان کے اندر علمی گہرائی اتنی تھی کہ بات حوالے کے بغیر نہیں کرتے تھے، اور بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں تک. انہوں نے زیادہ تر جو شہرت پائی ہے وہ ترجمے میں، کتب کا ترجمہ. یعنی انہیں والد کی وفات کی بنا پر اپنے واپس شاہ آباد شریف جانا پڑا، ایک مجبوری تھی. اگر وہ اس تعلیمی دنیا میں اس طرح سے کام کرتے تو اور زیادہ اس ملک کو فائدہ ہوتا، لیکن انہوں نے فتوحات مکیہ جیسی، انفاس العارفین جیسی کتب، بہت اہم تراجم ہیں، بہت اہم تصانیف ہیں، مولانا روم کی اور شاہ ولی اللہ کی کتنی کتب ہیں جن کے انہوں نے تراجم کر کے دنیا کے اندر پھیلائے. بے شک. اور بہت عرصے بعد 92 نے جب ہماری ملاقات کروائی تو وہ خوشگوار یادیں طالب علمی کی بھی ہمارے سامنے آئیں. سبحان اللہ. انتہائی خوش رہنے والے، دوسروں کو خوش رکھنے والے دوست تھے. اللہ کریم ان کے درجات کو بلند کرے اور اپنی رحمتوں میں انہیں رکھے. آمین. بہت شکریہ. جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، ابھی میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں ایک ایسی شخصیت کا جن سے آپ کو بھی بہت محبت ہے اور مجھے بھی بہت محبت ہے. وہ بارگاہ الہی میں پہنچ گئے ہمارے بہت پیارے دوست جناب علامہ رضا الدین صدیقی مرحوم. اہل بیت جی، ایک تو یہ ہے کہ رحماء بینہم کی تفسیر ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہ ہوتا ہے نا کہ ایسے اس وقت اکابر لوگ تھے جو اس طرف بہت کم ذہن جاتا ہے کہ صحابہ اکرام نے بطور خاص حضرت عمر کے بعد ان کو کیوں منتخب کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ سرحدیں بہت پھیل گئی تھیں. مسلمان جو تھے وہ یوں سمجھیں کہ سالار تھے. حضرت عثمان کی جو معاشی حکمت عملی تھی اور تجارت میں جو مہارت تھی، اس کی وجہ سے یہ مناسب محسوس کیا گیا کہ اب ان کو لایا جائے، کیونکہ یہ انتظامی طور پہ نہایت ہی مشاق تاجر اور بہت. انہوں نے پھر یہ آئے اور صحابہ اکرام کو پھر انہوں نے جاگیریں دی اور تربیت دی. آپ نے فرمایا کہ علمتہم الاقتصاد والاجتہاد. اب میں انہیں اقتصادیات سکھا رہا ہوں اور پھر اجتہاد سکھا رہا ہوں، کیونکہ جیسے یہ مسائل اپنے ہاتھ میں لیں گے نا، نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے، سوال پیدا ہوں گے، پھر ایک اجتہاد کا دروازہ کھلے گا. جناب طاہر حمید تنولی صاحب، آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، علامہ رضا الدین صدیقی صاحب بہت بڑی شخصیت تھے، علمی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے بلا شبہ. اور آج جب ہم نے کلپ دیکھا تو کتنی یادیں ہیں جو ان کے ساتھ ہماری تازہ ہو گئیں. بغداد شریف ہم گئے تھے، آپ بھی ساتھ تھے، مفتی صاحب قبلہ بھی تھے. کیا یادگار سفر تھا. مجھے یہ میری خوش نصیبی کہ صدیقی صاحب اور میں ایک ہی کمرے میں تھے. جی ہاں، ہمارا سٹے ایک کمرے میں تھا، تو ان کی قریب رہنے کا. ہم جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے جناب. خدا اللہ رب العزت آپ کی یہ دعا مقبول فرمائے. تو ڈاکٹر صاحب پیر کرم شاہ الازہری اللہ رحمہ کے وہ مرید تھے، اور ان کو دیکھ کے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ آپ کا تعلق کہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے مرید بہت کم ہیں واہ، کہ جن کو دیکھ کے ان کے پیر کی یاد آئے. کیا بات ہے. اور تصوف ان کا اوڑھنا بچھونا تھا. ان کی گفتگو میں، ان کے اطوار میں، ان کی تحریروں میں ہمیں تصوف کا رنگ نظر آتا تھا. ان کی تحریر نور بصیرت سالہ سال تک چلتی رہی وقت کے اندر، اور شائع ہو گئی ہے اب سارا کتابی صورت میں. اب کتابی صورت میں شائع ہو گئی ہے. شاعری بھی شائع ہونے والی ہے. شاعری بھی شائع ہونے والی ہے. تو شاعری کا آپ نے ذکر کیا، اگر آپ اجازت دیں تو شعر ضرور پڑھنا چاہوں گا. صدیقی صاحب، دیکھتا ہوں میں ہر ایک سرو میں قامت اس کی، اور گل میں رخ جانا بھی کریا کریا. سبحان اللہ. یعنی وہ جو چشت کا رنگ ہے جی وہی آ نظر آ رہا تو ہے. اور اگلا جو شعر ہے وہ ان کی اپنی شخصیت کو بیان کرتا ہے. واہ. ہم جو مستی میں کبھی جام اٹھا کر نکلے،
ساتھ ہی چل پڑا میں خانہ بھی کریا کریا. تو صدیقی صاحب کی ایک ایسی برکتوں والی اور ایک ایسی تاثیر والی شخصیت تھی. اچھا بصیرت بہت زیادہ تھی ان کے اندر، کیونکہ وہ خود علمی فکری شخصیت کے ساتھ ایک تحریکی شخصیت بھی تھے، بالکل ایک تنظیمی شخصیت بھی تھے. تو پاکستان کی جماعتوں کے بارے میں ان کی ایک ایک دو جملوں کی جو رائے تھی وہ ایک ایسا ورڈکٹ ہے جو ہسٹری ہے. واہ. یعنی چونکہ یہاں وقت نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی، تو خود ان کے ہاں ایک مرتبہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے امت کو اکٹھا کیا جائے یہ وہ. تو انہوں نے فرمایا ہمیں چاہیے کہ ہم دارالعلوم بیرا شریف کو درس و تدریس پہ فوکس کریں. جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچے گا. اللہ اللہ. اور حقیقت یہی ہے. تو اس کے بعد بھی وہ کئی اور چینلز پہ بھی پروگرامز کرتے رہے. جہاں بھی وہ گئے رنگ ان کا جو تھا، جو صبح نور کا رنگ غالب رہا، وہ غالب بھی رہا اور اس کا تسلسل جاری رہا. میرا خیال ہے کہ وہ ان کی شخصیت کا اور انداز فکر کا بنیادی رنگ ہی تھا. بنیادی رنگ یہی تھا، کیونکہ ایک نسبت نے مرد کامل کی نسبت نے تصوف نے ان کو جس سانچے میں ڈال دیا تھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تسلیم و رضا کا سانچہ تھا. وہ خود رضا تھے اور تھے بھی تسلیم و رضا والے. یعنی اس کی ذاتی زندگی میں بھی بہت سے مسائل آئے، نشیب و فراز آئے، لیکن مجھے ایک لمحہ بھی نہیں یاد کہ انہوں نے کبھی اپنی زبان سے شکوہ کیا یا کبھی حالات زمانہ کا یا کوئی ایسی کوئی ان کی زبان سے سنا، کبھی بھی ایسا نہیں. صوفیانہ رویہ، ایک صوفیانہ، بلکہ وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ان حالات سے اتنے خوش تھے گویا یہ حالات انہوں نے دعا کر کے مانگے تھے. کیا بات، ایسے لگتا ہے. یعنی کیا ظرف ہے ان لوگوں کا. سبحان اللہ. اور ایک اور ان کی شخصیت کا بڑا پیارا پہلو، ضرور، انہیں میرے پیر خانے چھوٹ شریف سے بڑی محبت تھی. وہاں اکثر جاتے تھے، قیام فرما ہوتے تھے، اور اکثر وہ ایسی باتیں کرتے جو ہمارے نالج میں بھی نہیں ہوتی. یہ مجازیب کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا. اچھا مزاح بہت تھا ان کی شخصیت. ان کے ایک دوست تھے جن کی گاڑی تھی، تو جب وہ چلتی تو گاڑی چلتی کم تھی رکتی جاتا تھی. تو فرماتے ہیں ہم نے اس کا نام کار نہیں الکاریہ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ چلتی ہے تو ہم کہتے ہیں الکاریہ چل رہی ہے، کتنا مانگ لو. بہت خوب. یعنی بہت مشکل حالات کو، بہت پریشانی والے حالات کو وہ ایسے خوشگوار انداز میں بیان کرتے کہ پریشانیاں ٹل جاتی. بہت جاذبیت تھی، بہت جاذبیت تھی ان کی شخصیت. اچھا وہی رنگ تنولی صاحب میں بھی نظر آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ادھر تھوڑا سا جلال ہوتا ہے کبھی کبھی. تو رضا الدین صدیقی جو تھے وہ اپنی مثال آپ ہی تھے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اب میں آپ کو ایسا ایک کلپ دکھاؤں گا، آپ بھی خوش ہوں گے، ہم بھی خوش ہوں گے، ناظرین بھی خوش ہوں گے، دیکھنے والے بھی خوش ہوں گے. جنت تک خوشی کی ایک سلسلہ جاری ہوگا. آپ ملاحظہ فرمائیے ذرا. علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی جو امام الاولیاء قطب الاقطاب ہیں، غوث اعظم ہیں، آپ والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں. آپ کے ننحال بھی سارے اولیاء، ددحال بھی سارے اولیاء. والدہ بھی بہت بڑی ولیہ تھی. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی یہ عظمت و شان ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جو پیدائشی ولی ہیں اور رمضان کے مہینہ میں دودھ نہیں پیتے تھے. اور آپ سے پھر پوچھا گیا کہ آپ کو ویسے آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ فرماتے میں 10 سال کا تھا تو مدرسے جایا کرتا تھا تو میرے ارد گرد ملائکہ ہوتے تھے، اور جب میں کلاس روم میں جاتا تھا تو فرشتے کے بچوں پرے پرے ہٹ جو اللہ کا ولی آ گیا. خلیل صاحب، میں اب خوشبو سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پھول کے بارے میں بتائے. واہ. میرے تو سے زیادہ تو وہ احباب جانتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ بڑا کثیر وقت گزارا، لیکن پھر بھی جو باتیں میرے علم میں ہیں میں اپنے ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. علوم قدیمہ اور جدیدہ سے منور تھے. سبحان. ایم ایس سی پولیٹیکل سائنس اور سی ایس ایس کیا ہوا ایک ایجوکیٹڈ پرسنالٹی. کمال ہے. اور پھر اس کے بعد روحانی علوم میں بالکل اپنے شیخ طریقت کی کاپی نظر آتے تھے. بے شک. آپ کا ایک سلوگن تھا مجھے دین اسلام سے پیار ہے. جی. اور آپ لوگوں کو اس کی بہت تلقین کرتے تھے. کہتے تھے جب قبر میں جائیں گے نا تو وہاں سوال ہوگا ما دینوں کا، تو جواب یہ دینا ہے کہ میں تو ساری زندگی نعرہ یہ لگواتا رہا مجھے دین اسلام سے پیار. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کی پریکٹس کرواتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو انداز گفتگو تھا اس میں ابھی آپ نے سنا کتنی چاشنی، محبت اور مٹھاس تھی. بے شک. آپ نے کبھی صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء امت کے لیے نیگیٹو جملہ استعمال نہیں کیا. ہرگز نہیں کیا. ہمیشہ محبت کی بات کرتے. اور یہ اعزاز 92 کا بھی ہے کہ اگر کسی نے کوئی زو مانا جملہ کیا نا تو اینکر پرسن نے صحیح کیا یا پیچھے والوں نے صحیح کیا. بالکل. انہوں نے کہا یہ لفظ صحیح کرائیں، یہ ہمارے معیار کا نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اور پھر ایک بات جو میں آپ کی زندگی سے بہت زیادہ اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، نہ کبھی تعریف کرنے والے کی
خوشامد کی اور نہ کبھی مخالفت کو سر پہ بٹھایا. سبحان اللہ. ہر کام. اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلوص کا ایک نمونہ یہ پیش کرتے تھے کہ تمہارا کام اللہ کے لیے تب ہوگا جب تم کسی کی تعریف پر خوش نہ ہو اور کسی کی مخالفت پر پریشان نہ ہو. تو سمجھ لو تمہارا سارا دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خالص رویے کی نشانی یہ ہے. بالکل یہ ہے کہ کسی کی تعریف تمہارے دل کو نہ پھلائے اور کسی کی تنقید سے پسینہ نہ آئے, بے دل نہ ہو, دین کا کام نہ چھوڑ دو, آج کیا تو کل چھوڑ دو. کہا جی لوگ مخالفت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ دین کا کام کریں گے, آپ حق سنائیں گے تو لوگ مخالفت کریں گے. یوسفی صاحب آپ کے تو والد ماجد بھی تھے, شیخ بھی تھے جی. اب ہمارے تو بہت ہی محترم دوست تھے, اور یعنی میری بھی گواہی اور ہم سب کی گواہی ہونی چاہیے کہ ان کی طبیعت میں ایسا انکسار تھا, مٹی ہوئی شخصیت, یعنی جس محفل میں ہوتے تھے جانے محفل ہوتے تھے, اور یہ وہ شعوری کوشش نہیں کرتے تھے, یہ خدا داد تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا نا کہ نام آپ کا اخبار میں کبھی نیچے آتا تو لوگ کہتے نام, فرمایا اس سے نہیں, رسول اللہ کی بات ہونی چاہیے, چاہے اوپر لکھ دو چاہے لکھ دو. اور پھر آپ کا جو تصنیفی کام ہے وہ بہت پختہ ہے. آپ نے 200 سے زائد کتابیں تصنیف کی. رسالہ بھی کوئی شروع کیا؟ ایک رسالہ جو اس وقت 35 سال کی عمر کا ہو گیا, وہ سیدھا راستہ کے نام سے عقائد کی پختگی اور اعمال کی درستگی کے لیے, اور اللہ کے فضل سے اس کی خدمت اب میرے ذمہ ہے. میں آپ کی دعاؤں سے اس کو تحریر کر رہا ہوں. سعادت دے. تفسیری کام میں تفسیر یوسفی بڑی اہم ہے کہ جو آپ نے حاجی یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے موسوم کر کے, ان کے پیر و مرشد, ان کے ہمارے پیر و مرشد ہیں حاجی یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ. پھر 800 کتابوں کا مسودہ تیار ہے جو تکمیل کے مراحل کی طرف ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی جلدی آنے والا ہے. اور پھر اس کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں ہے, کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں آپ نے کام نہ کیا ہو. اخبار ہے, ریڈیو پاکستان ہے, ٹی وی. میں اس وقت کی بات بتانا چاہتا ہوں جب لوگ آوازیں لگاتے تھے ٹی وی توڑ دو, ٹی وی چھوڑ دو, تو آپ کہتے تھے یہ تبلیغ کا وہ ذریعہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں پیغام پہنچے. کیا بات ہے, کیا اور وہاں محبت سے, حسن سلوک سے وہ کام کیا جس وقت ابھی لوگ سو رہے تھے تو آپ کام کر رہے تھے. اچھا, آپ فلاحی اور رفاہی کام کیوں نہیں بتانا چاہ رہے؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کے فلاحی کام یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے. یہ ہے ہونا چاہیے آج کے صوفی کو. جی, مدارس کا قیام, سکول, مساجد اور ہاسپٹل, اور بڑے بڑے جو حادثاتی معاملات ہو جاتے ہیں, زلزلہ آ جاتا ہے, طوفان آ جاتا ہے, اس میں آپ نے جو نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام کا قیام کیا, اس کا کام ہی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچاتے ہیں. میں اس میں جو آپ کی خوبی بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کبھی آپ نے نمود و نمائش کے لیے لائنیں نہیں بنوائی. ہمارے ہاں جب رمضان المبارک میں مال تقسیم کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, لوگوں کے گھروں میں ان کے رابطہ نمبر دے دی جاتے ہیں, وہ خود ہی جا کے سٹور سے خرید لیتے ہیں, اور کوئی تصویر کسی کی ذاتی حیثیت کو نہیں نمایاں کیا جاتا کہ یہ پیسے لینے آیا تھا, یہ مال لینے آیا تھا, تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اور میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مشن اور جو تبلیغی کام اور جو فلاحی کام میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شروع کیا تھا, وہ میرے بڑے بھائی اور ان کے پیارے بیٹے صاحبزادہ پیر بشیر احمد یوسفی زیدہ شرفہ اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں, اور وہ آپ کے جانشین بھی ہیں اور تمام معاملات کے سرپرست بھی ہیں. ان کی عظمت کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس پرکٹھن حالات میں اپنے والد گرامی کو مشن کو نہیں چھوڑا. بحیثیت باپ کیسے تھے؟ میں بحیثیت باپ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی, اس وقت میری 43 ایئرز عمر ہے جی, میں نے کبھی زندگی میں کسی شے کا ان سے مطالبہ نہیں کیا بغیر مطالبے کے ہر شے ضرورت انہوں نے پوری کی. اور ان کا ایک بہت بڑا فلسفہ تھا کہ اگر آپ اپنی اولاد کی دنیاوی ضروریات پوری نہیں کریں گے نا تو آپ کی اولاد دین کے رستے پہ کبھی نہیں آئے گی. وہ کہے گی یہ رستہ مشکل ہے. ہر وہ کام انہوں نے ہمیں دیا, ہر وہ سہولت دی, ہر وہ محبت دی, جس کی وجہ سے آج اللہ کے فضل سے ہم سارے بھائی اور ان کی ساری اولاد اور ان کے سارے پوتے اور ان کے سارے احباب دین کے رستے کے اوپر موجود. سبحان اللہ. 92 نے ان کو پکے ٹھکے صوفی کے طور پر بھی خوب مشہور. بہت شکریہ آپ مہمانوں کا, آپ نے کرم فرمایا. ناظرین مکرم, اب ہم لگاتے ہیں نعرہ مقصد پاکستان, اور اس کے اختتام پر ہم درخواست کریں گے مفتی محمد فاروق القادری صاحب کہ وہ اختتامی دعا فرمائیں. آئیے آپ ہم سب مل کر نعرہ لگائیں, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت مفتی صاحب آپ سے درخواست ہے, دعا فرمائیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ بول رہے ہیں جی, 92 چینل کے حصے میں یہ شرف بھی آیا ہے کہ شرق سے لے کر غرب تک, بچوں سے لے کر بوڑھوں تک
جو درود تڑپا دیتا ہے اہل بیت، سبحان اللہ، وہ بھی اسی چینل سے بالکل تاج بھی الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ پروردگار عالم، تو نے جو شرف اور سعادت اس پروگرام صبح نور کو بخشی، یا اللہ یہ خدمات کا تسلسل قبول فرما۔ مولا کریم، خلوص میں، للہیت میں یا بیان میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، اور آئندہ بہتر سے بہترین انداز میں قوم کی خدمت کرنے کی اور دین کی تبلیغ اور اشاعت کی توفیق بخشنا۔ خصوصاً پروردگار عالم، جو ہمارے بزرگ علماء صبح نور کا حصہ تھے اور آج تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، اور خصوصاً جو بڑی محبت سے سکرین پر صبح نور دیکھا کرتے تھے، ہمارے وہ ناظرین جو اس دنیا سے گزر گئے، یا اللہ تو ان سب سے بھی راضی ہو، ان کی روحوں کو بلند درجے نصیب فرما، اور جو ہمارے علماء آ رہے ہیں، ہمارے سکولرز آ رہے ہیں، بزرگ آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، یا اللہ ان کی صحت میں برکت دے، ان کے علم میں اضافہ فرمانا، اور اس پروگرام کے ذریعے سے پاکستان کو مزید پازیٹیو راستے دکھانا، یا اللہ اس پروگرام کو یہ شرف بخشنا، یہ قوم کو مزید ایجوکیٹ کر سکیں، کردار سازی کر سکیں، اور اس ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔